ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے قصیدہ کیا ہے، قصیدے کی تعریف کیا ہے اور قصیدے کا فن کیا ہے۔ اب ہم اسی موضوع کے اندر قصیدے کی اہمیت اور موضوعات کیا ہوتے ہیں قصیدے کے، اس پر بات کریں گے۔ اصطلاح میں قصیدہ اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں شروع سے آخر تک تسلسل برقرار رہے، اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ اور باہم ردیف ہوں۔ ان کے علاوہ اس میں کسی شخص یا شے یا زمانے کی تعریف یا مذمت کی گئی ہو، یعنی تعریف بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض قصائد میں وعظ و نصیحت، پند و معزت یا مختلف کیفیات و حالات کے بیان کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ غرض قصیدہ اپنی حیت اور موضوع دونوں اعتبار سے ایک مخصوص صنف سخن رہی ہے اور اپنی ان خصوصیات کے سبب واضح طور پر یہ دوسری اصناف شاعری سے مختلف اور ممتاز ہے۔ غرض قصیدہ اپنی حیت اور موضوع دونوں اعتبار سے ایک مخصوص صنف سخن رہی ہے اور اپنی اس خصوصیات کے سبب واضح طور پر یہ دوسری اصناف شاعری سے مختلف اور ممتاز ہے۔ قصیدے کے لغوی اور اصطلاحی معنی نیز اس کی وجہ تسمیہ سے بحث کرتے ہوئے مولانا جلال الدین احمد ظافری تاریخ القصائد اردو میں لکھتے ہیں، اہل لغت نے قصیدے کے لغوی معنی ستبر دلدار غدہ کے لکھے ہیں اور اصطلاح شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مدح و ذم یا وعظ و نصیحت یا حکایت و شکایت وغیرہ موضوع ہوں۔ وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس میں ایسے مضامین عالی و کثیر مندرج کیے جاتے ہیں جو طبعی مذاق کے لیے لذت بحث ہوتے ہیں، اس واسطے اس کو قصیدہ کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ با اعتبار معنی و مضمون دوسری اصناف سخن میں ممتاز ہیں، جس طرح کہ تمام اعضاء میں سر اور موقر اور نمایاں ہے۔ اس مناسبت سے اس کے مغز سخن سمجھ کر قصیدہ کہا گیا۔ مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قصیدہ وہ صنف سخن ہے جو ایک خاص حیت کے ساتھ مخصوص موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کی زبان اور انداز بیان بھی مخصوص و متعین ہیں۔ قصیدہ اپنی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا عربی زبان و ادب سے فارسی میں اور پھر اردو میں رائج ہوا۔ شروع میں عربی شاعری صرف قصیدے کی حیت میں رائج تھی، اس لیے قدیم عربی شاعری سے صرف قصیدہ ہی مراد لیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عربی قصیدے کی روایت فارسی اور اردو قصائد کی روایت سے مختلف تھی۔ عربی ادب کے ناقدوں نے جہاں بھی شاعری سے بحث کی ہے، اس سے مراد قصیدہ ہی لیا ہے۔ ابن خلدون نے قصیدے کی حیت کے متعلق لکھا ہے، وہ ایک مفصل کلام ہے، مختلف حصوں میں مساوی وزن میں ہوتا ہے، جو جزو کے اخیر حروف متد یعنی ہم قافیہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر قطع بیت شعر کہا جاتا ہے اور آخر حروف کو روئی اور قافیے کا نام دیا جاتا ہے۔ مکمل کلام کو شروع سے آخر تک قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون کی اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے قصیدے کو مدح یا ذم کے ساتھ مختص نہیں کیا ہے، بلکہ عام باتیں کہی ہیں جن کا تعلق قصیدے کے ظاہری حیت سے ہے۔ اس کے علاوہ اس اقتباس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عربی قصیدوں میں ردیف کا تصور نہیں تھا، بلکہ صرف قافیے ہی ہوا کرتے تھے۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدہ سے ہی غزل وجود میں آئی۔ قصیدے کی ابتدائی حصہ یعنی تشبیب کے اشعار کو شعراء الگ کر کے پیش کرنے لگے اور اس نئی پیشکش میں بیشتر عشقیہ مضامین ہوتے تھے۔
اس طرح رفتہ رفتہ آزادانہ طور پر غزل کی صنف وجود میں آئی۔ مولانا شبلی نعمانی شعراء العظم میں لکھتے ہیں، قصیدہ کی ابتدا میں عشقیہ اشعار کہنے کا دستور تھا، اس حصے کو الگ کر لیا گیا تو غزل بن گئی، گویا قصیدے کے درخت سے ایک قلم لے کر الگ لگایا لیا۔ یہ الفاظ دیگر قصیدہ کے کوک سے غزل وجود میں آئی، اس لیے دونوں کی حیت میں یکسانیت ہے۔ قصیدے میں بھی غزل کی طرح مطلع ہوتا ہے، جو کہ دونوں مصرع ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ بقیہ اشعار کے آخری مصرع ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدے میں ردیف ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، لیکن قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ عربی قصائد میں ردیف کا رواج نہیں تھا، اس میں قافیے کا انحصار زیادہ تر حرف روئی قافیہ پر ہوتا تھا، مثلا منزل، مرزل، جلجل وغیرہ۔ یہ سلسلہ فارسی اور اردو شاعروں کے یہاں رائج نہیں رہا۔ اردو اور فارسی میں قافیہ حرف روئی اور اس کے پہلے کی حرکت سے متعین ہوتا ہے، جیسے بلبل، گل، سنبل وغیرہ۔ یہ روایت فارسی سے اردو شاعری میں آئی۔ غزل کے اشعار میں معنوی ربط کا ہونا لازم نہیں ہے، لیکن قصیدے میں مثنوی کی طرح تقریباً ہر شعر مفہوم و مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ اس طرح قصیدہ خارجی حیت میں غزل سے مشابہ اور معنوی حیثیت سے مثنوی سے قریب ہے۔ یعنی غزل میں تو معنوی ربط کا ہونا لازمی نہیں ہے ہر شعر میں، ہر اشعار میں، لیکن قصیدے میں مثنوی کی طرح تقریباً ہر شعر مفہوم و موضوع کے مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ اس طرح قصیدہ خارجی حیت میں غزل سے مشابہ اور معنوی حیثیت سے مثنوی سے قریب ہے۔ خارجی حیت میں یہ غزل سے مشابہ ہوتے ہوئے بھی بین طور پر اس سے مختلف ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ غزل میں اشعار کی تعداد کم ہوتی ہے، جبکہ قصیدہ اکثر طویل ہوتا ہے۔ دوسرے غزل میں عموماً ایک ہی مطلع ہوتا ہے، گرچہ بعض غزل گو شعراء نے ایک سے زیادہ مطلع بھی استعمال کیے ہیں، جنہیں حسن مطلع اور ذیب مطلع کہا جاتا ہے۔ لکھنؤ میں لکھی گئی بعض مسلسل اور طویل غزلیں یک غزلہ، دو غزلہ، شہ غزلہ، چار غزلہ تک کہلائیں، لیکن قصیدوں میں مطلع ثانی، مطلع ثالث اور مطلع رباع کی نوعیت غزلوں کے مطلع سے بہت مختلف نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر ابو محمد شہر لکھتے ہیں، قصیدے کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیاں میں بھی مطلع کہے جاتے ہیں۔ طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے۔ اکثر تازہ مطلع سے قصیدہ میں ایک نیا لطف اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ 2 مطلعوں کے قصیدوں کو ذو مطلعین اور 2 سے زیادہ مطلعوں کے قصیدوں کو جاء المطلع کہتے ہیں۔